الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. اللہ تعالی ہم سے محبت فرماتے ہیں، پھر نیک مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم خود سے نہیں آئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ کچھ دین کی باتیں سن کر آؤ. اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ عطا فرمائے، لاکھوں کروڑوں انسان اس وقت بازاروں میں گھوم رہے ہیں، دکانوں پہ میں خرید فروخت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو خیال بھی نہیں آتا کہ ہم بھی چلیں، کچھ اللہ رسول کی بات ہے. پردیس میں تذکر وطن ہو رہا ہے، پردیس میں تذکر وطن ہو رہا ہے. ہم سب کا وطن اصلی کیا ہے؟ جنت ہے، جنت ہے. اور دنیا کیا ہے؟ پردیس ہے، مسافر خانہ ہے. تو پردیس میں تذکر وطن ہو رہا ہے تو آدمی کو فکر پیدا ہوتی ہے. جیسے دیہات سے کوئی شخص آیا ہو کراچی میں کاروبار یا نوکری کے لیے، اس کے گاؤں کا کوئی آدمی آ جاتا ہے تو ساری رات جاگتا ہے، کہتا ہے کچھ اور باتیں سناؤ، کچھ اور باتیں سناؤ، کیونکہ اس زمین سے اس کے جسم کا تعلق ہے، اس زمین سے اس کے جسم کا تعلق ہے. ایسے ہی ہم سب کا تعلق تو اصل اللہ تعالیٰ سے ہے، عرش سے ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے حکم کن فیکون سے. اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع فرمایا، ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کرا کے پھر دنیا میں بھیجا، پھر دنیا میں بھیجا، اور سب نے اقرار بھی کیا. قالوا بلا، سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو اپنی ربوبیت کا اقرار کرا کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہم اتنا غافل ہو گئے کہ کبھی ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. سارا دن بازاروں میں گھومتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شاپنگ کر رہا ہوں، حالانکہ اس کا ہر قدم قبرستان کی طرف جا رہا ہے. حقیقت پر اگر غور کرے تو ہر قدم قبرستان کی طرف جا رہا ہے. قدم سوئے مرقد، قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا. کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے؟ ہر قدم قبرستان کی طرف جا رہا ہے. جتنے قدم اللہ نے لکھے ہیں جب پورے ہو جائیں گے تو آپ اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، یعنی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اور اگر سانس کا شمار باقی ہے تو پیرالائسس، فالج گرے گا، پاؤں سے چل نہیں سکیں گے، سانس لیتے رہیں گے اور سانس کا شمار میٹر چلتا رہے گا. جس دن سانس کا بھی میٹر ختم ہوگا اسی وقت آپ دنیا سے سفر کر جائیں گے. کہاں؟ عالم آخرت کی طرف. جہاں سے آئے ہیں وہاں کوچ کر جائیں گے. دنیا میں تو لوگ بڑا صدمہ ہوتا ہے، ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، سب لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ کا ترجمہ کیا ہے؟ آج اس کی کل ہماری باری ہے، آج اس کی کل ہماری باری ہے. تو جانا سب کو ہے دنیا سے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا. اگر کوئی شخصیت بچتی تو صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب کو جانا ہے، سب کو ہی جانا ہے. اس لیے ہر وقت فکر لگی رہے،
فکر لگی رہے کہ میرا سفر ہو رہا ہے، آخرت کی طرف سفر ہو رہا ہے، اور ایک دن مجھے دنیا سے کوچ کرنا ہے، اور وہاں جا کر سب رشتہ دار تو اوپر ہیں، نیچے والے روتے ہیں، اوپر والے خوشیاں مناتے ہیں کہ بہت دیر کی آنے میں۔ وہ کہتا ہے میں کیا کروں، ابھی تک زندگی لکھی تھی، اس سے دنیا میں وقت گزارا، اب میری زندگی کا وقت ختم ہوا تو میں اوپر آ گیا آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگوں کے پاس۔ اچھا، لوگ محبت کا بہت اظہار کرتے ہیں، محبت کا بہت اظہار کرتے ہیں کہ میرا سگا بھائی تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ اس کے جتنے کپڑے مرحوم کے ہوتے ہیں وہ کسی مولوی صاحب کو خیرات کر دیتے ہیں۔ پرانے کپڑے جو ہوتے ہیں اس میں بھی دیکھتے چھانٹ کے جو اچھے ہیں نئے ہیں اس کو الگ رکھ لیتے ہیں، اور جو پرانے کپڑے ہوتے ہیں وہ مولوی صاحب کے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا بھائی جو انتقال کر گیا وہ وراثت میں کیا چھوڑ کے گیا؟ بھائی جب 50 کروڑ بینک بیلنس ہے اس کا، اور پوری دنیا میں کہیں ڈالر ہے، کہیں پاؤنڈ ہے، کہیں یورو ہے، بہت پیسے چھوڑ کے گیا، تو کہا تو آپ کو اگر بھائی سے محبت ہے تو وہ اصل چیز دینی چاہیے، چلو کوئی مسجد بن جائے، کوئی مدرسہ بن جائے، کوئی غریب کا کام بن جائے، لیکن نہیں، صرف پرانے کپڑے بہت خوش ہو کے دے کے مولوی صاحب پہ احسان بھی جتاتے ہیں، احسان بھی جتاتے ہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں کو لینا ہی نہیں چاہیے، ایسی چیزیں لینا ہی نہیں چاہیے۔ یہ کہو کہ آپ کو اپنے بھائی سے محبت ہے ہی نہیں، کہتا نہیں بہت محبت ہے، بہت رویا ہوں میں۔ وہ تو آنسو مفت کے تھے اس لیے آپ روئے، لیکن جو خاص چیز اس نے جمع کی تھی کما کے اس میں سے کچھ نکالا، کہتے نہیں وہ تو اس کے بچوں کے کام آئے گا، ہمارے کام آئے گا، فلاں کے کام آئے گا۔ معلوم ہے کہ دنیا بہت ہی بے وفا ہے، دنیا بہت ہی بے وفا ہے۔ اگر وفادار ہوتی تو لوگ اس دنیا کے اندر صحابہ کرام کی طرح زندگی گزارتے کہ جو چیز اچھی ہے فوراً خیرات کر دی، جو چیز پسند آئی فوراً خیرات کر دی۔ ایک صحابی، ان کا کھجوروں کا باغ تھا، اتنا گھنا تھا کہ اس میں ایک پرندہ گھس گیا، وہ پرندہ اڑتا رہا، باہر نکل نہیں پا رہا تھا۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا، آپ نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرتے ہی جا کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ باغ میں نے آج سے خیرات کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اور میرے درمیان میں اس نے اس باغ کی وجہ سے جو چڑیا پھل چکے اتنا آیا تھا کہ چڑیا باہر نہیں نکل پا رہی تھی، تو میں نے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ جس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں محبت۔ یہ نہیں کہ میلے کچیلے کپڑے، پیمپر، ایسی چیزیں جمع کر کے کہتے ہیں میں نے تو اللہ کے لیے خیرات کر دیا۔ سبحان اللہ، کوئی اور آپ کو دیتا کہ آپ اس کو خود استعمال کر لیجیے، کہتے نہیں یہ تو مردے کی چیزیں ہم نہیں استعمال کرتے۔ پھر جو کیش رکھا ہے وہ تو کام آئے گا نا، وہ تو کام آئے گا۔ معلوم ہوا کہ محبت پیسے سے ہے، بھائی سے محبت نہیں ہے، بھائی سے محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو سب کچھ اللہ کے راستے میں وہ خیرات کر دیتا۔ ہماری والدہ رحمہ اللہ کا وصال ہوا، اسی وقت ان کا جو کچھ ہوتا تھا ایک ٹرنک تھا لوہے کا، بہت وزنی، کہتی تھی میری پر نانی نے دیا تھا، یعنی 150 سال پرانا۔ جو کچھ تھا ہر استانی کا نام لکھا ہوا، اس میں پیسے اور اس کے لیے کوئی کپڑا یا کوئی چیز، اس لیے سب استانیاں بھی امی جان کہتی تھی۔ اسی وقت سب والدان کا سب تقسیم کر دو، سب تقسیم کر دو۔ اور میرے اور ہمشیرہ ایک چھوٹی، ان کے حصے میں جو آیا اسی وقت شعبہ نشر و اشاعت میں لگا دیا، شعبہ نشر و اشاعت میں لگا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ایسی برکت دی کہ ماشاءاللہ جس کو دیکھو یہ ہدیہ رکھ لیجئے، جہاں ضرورت سمجھے گا وہاں خرچ کر دیجیے گا۔ میں کہا دیکھو ایک ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ سے لو، ایک ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ سے لو۔ اللہ کے راہ میں خرچ تو کر کے دیکھو کتنی برکت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ مغربی دروازہ تو یہ محراب کا ہے، اور مشرقی دروازہ وہ ہے، اگر وہاں بند کر دیا جائے تو ہوا آئے گی اندر؟ نہیں، ہوا بالکل نہیں آئے گی۔ وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے
کشش اور ہوا کو کھینچ کے ہوا گرم ہوا باہر جا رہی ہے، ٹھنڈی ہوا آتی یہاں لگ رہی ہے۔ تو صحابہ کرام ہمیشہ وہ چیز جو بہت زیادہ محبوب ہوتی تھی اس کو خیرات کرتے تھے۔ آج معاملہ بالکل الٹا ہے، بالکل الٹا ہے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ رمضان مبارک میں یا اس کے بعد بھی اتنے کپڑے سل کے آتے ہیں جو زیادہ خوبصورت اور مزیدار ہوتا ہے، کبھی ایک دفعہ پہن لیا ورنہ اس کو بھی فوراً خیرات کر دیا، طلبہ کو ہدیہ پیش کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 365 سوٹ سلواتے تھے، 365 سوٹ سلواتے تھے اور رات کو اتارتے تھے، صبح دوسرا پہنتے تھے اور وہ کسی طالب علم کو ہدیہ کر دیتے تھے۔ تو طلبہ انتظار کرتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں 80% ان کے فالوور ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، اور تمام آخر کی حدیث یہ انہوں نے بیان کی۔ جب اب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں آخری وقت میں، اور حرمین شریف میں عربوں میں بھی اول وقت میں پڑھتے ہیں، کہ اس کے بعد 2-2.5 گھنٹے باقی رہتے ہیں تو لوگ پھر سو جاتے ہیں، اس لیے کہ اتنی دیر جاگنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فجر میں اسفار کیا کرو، روشنی تھوڑی سی پھیل جائے، اس لیے کہ دھاگے کا رنگ صحابہ پہچان لیتے تھے۔ آج کل لائٹ بند کر کے دھاگے کا رنگ کیا، آدمی کا رنگ نہیں پتہ چلے گا کیا رنگ ہے اس کا، آدمی کا رنگ، چونکہ اس میں مجمع زیادہ آ جاتا ہے، نمازیوں کا مجمع زیادہ آ جاتا ہے، مسجد بھر جاتی ہے، اور جتنی جلدی پڑھیں گے، ایک تو ساری رات موبائل دیکھا، اب صبح آنکھ کہاں سے کھلے گی، صبح آنکھ کہاں سے کھلے گی؟ اس لیے ہمیشہ ان چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے بچتے رہو۔ کل بھی دیا تھا اخبار میں کہ پوری دنیا میں فاسٹ فوڈ میں پیزا، اس پر پابندی لگائی گئی ہے کہ زیادہ کینسر جو پھیلا ہے دنیا میں اسی سے زیادہ پھیلا ہے، اس کے اندر وہ جراثیم ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس سے کینسر ایک کے بعد دیگرے، دوسرے کو، تیسرے کو، پورے گھر میں پھیلتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ موبائل خود کینسر ہے، موبائل خود کینسر ہے۔ کوئی ضروری خبر دیکھنی ہے آپ نے 2-4 منٹ دیکھ لیں، مباح کاموں میں استعمال کر لیں، لیکن سارا دن اس کو استعمال کرنا اور ساری رات اس کو استعمال کرنا، نیند نہیں آتی کہتے ہیں، نیند نہیں آتی، نیند کہاں سے آئے گی؟ دن کو جب مصروف رہو گے اور رات کو جلدی سو گے، آپ سب فرمائے عشاء پڑھ کے جلدی سو جایا کرو، جلدی سو گے تو صبح جلدی آنکھ کھلے گی۔ لیکن آج کل آدھی رات موبائل پہ گزار دیتے ہیں، پھر 11 بجے سو کر اٹھتے ہیں، اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں اور پھر آفس کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، آفس کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو میں نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے تاکہ رات کے وقت نیند اچھی آتی ہے، تو رات کے وقت یہ تمہارے لیے لباس بنایا ہے، راحت کی چیز بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ نیند کو تمہارے لیے سکون اور راحت کے لیے بنایا ہے۔ اور پھر وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو بنایا کمانے کے لیے، نوکری کے لیے، کام کرنا ہے۔ اب آج کل کے آدھے نوجوانوں کی زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں، نہ آفس جا پاتے ہیں نہ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ جب تم 12 بجے 1 بجے آفس جاؤ گے تو کیا کام کرو گے؟ کیا کام کرو گے؟ دنیا بھر میں جہاں لوگ کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، فجر پڑتے ہی دکانیں کھل جاتے ہیں، دکان کھول کے ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد بچے ناشتہ لے کے آتے ہیں، ناشتہ کر کے پھر 12 بجے تک دکان، 12 بجے بند کیا اور گھر گئے اور جا کے دوپہر کا کھانا کھایا، پھر ظہر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر سو گئے، قیلولہ۔
قیلو فین شیاطین لا تقیلو، قیلولہ کیا کرو اس لیے کہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ اب کتنی سکون سے زندگی گزرتی ان کی، کتنی سکون سے زندگی گزرتی۔ عصر کے بعد پھر کاروبار شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کے بعد پھر بند کر کے اپنا پھر یعنی نیچرل زندگی میں آ جاتے ہیں، نیچرل زندگی میں آ جاتے ہیں۔ مگر آج ہم لوگ اس چیز سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ طالب علم ہو، اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، کالج ہے، سب اس بیماری میں لگے ہوئے ہیں۔ جتنی آبادی پاکستان کی ہے اس سے زیادہ موبائل فون ہے لوگوں کے پاس۔ جس کو دیکھو بیوقوف کی پہچان یہ ہے کہ ایک موبائل ہاتھ میں رکھے، اور اگر ڈبل بیوقوف ہے تو 2 موبائل، اور اس سے بھی بڑا ذریعہ ہے تو 3 موبائل اس طرح ہاتھ میں پکڑ کے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ واقعی بہت بڑا کاروباری آدمی ہے۔ اور یہاں کے روتے ہیں کہ حضرت دعا کر دیں، بہت دنوں سے نوکری چھوٹی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ 2-3 موبائل لے کے پھرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، اس کا روک پڑتا ہے کہ بھائی 3 موبائل ہیں تو ضرور کوئی بہت بڑا کاروباری شخص ہے۔ نہیں، جتنا پھنستے جاؤ گے شیطان پھنساتا جائے گا، شیطان پھنساتا جائے گا۔ اور یہ سب چیزیں نقلی ہیں، اصلی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ رنگ کا کھیل ہے سارا، رنگ سے بناتے جاتے ہیں، اور مورتیاں لوگ جو ہیں وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ ہو آج رات میں نے پوری رات سوشل میڈیا دیکھتا رہا، کیا فائدہ ہوا؟ ہر وہ چیز جو کام بھی کرو، یا دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو، یا دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو، اس کام کو کرو۔ اور جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، ایسے کام سے احتیاط کرو، ایسے کاموں سے بچو۔ صحت بھی ٹھیک رہے گی اور سکون کے ساتھ زندگی بھی گزرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کف النفس عن الہوا، کف النفس عن الہوا، نفسانی خواہش پیدا ہو پھر اپنے آپ کو روکے کہ جان دے دوں گا لیکن رب کو ناراض نہیں کروں گا، جان دے دوں گا لیکن رب کو ناراض نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ لیکن یہاں اتقوا سے بیان فرمایا، امر سے، امر بنتا ہے مضارع سے، اور مضارع میں تجدد استمراری 2 حال کا پایا جانا ضروری ہے، حال اور استقبال۔ اس سے پتہ چلا کہ تقوی ٹوٹتا بھی رہے گا، تقوی ٹوٹتا بھی رہے گا، اس لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا تاکہ توبہ بھی کرتے رہو۔ دنیا میں کسی سے لڑائی ہو جائے، کچھ شدید جنگ ہو جائے، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی، کوئی گناہ ہوا، آپ نے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کرتے بلکہ فرمایا التائب حبیب اللہ، التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا پیارا محبوب بنا لیتے ہیں۔ یہاں تائب اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل پہ الف لام داخل ہوا تو فعل ماضی کے معنی میں ہو گیا۔ الذی تاب، جس نے توبہ کر لی وہ اللہ کا پیارا بن گیا، وہ اللہ کا پیارا بن گیا۔ تو ایمان جب ہمارے پاس ہے پھر توبہ کرنے میں کیا قباحت ہے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ طواف کر رہے تھے، ایک دونوں ٹانگوں سے معذور شخص وہ بھی طواف کر رہا تھا، رو رہا تھا یا اللہ مجھے معصوم بنا دے، عصمت عطا فرما دے۔ علامہ آلوسی نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کے بعد پھر اس کو روکا، کہا کہ بیوقوف، توبہ کے دروازے سے جنت میں جاتے ہوئے تجھے تکلیف ہوتی ہے؟ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ تو عصمت انبیاء کے لیے مخصوص ہے، عصمت انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ کوئی نبی گناہ کا تصور ہی نہیں کر سکتا، وہ خیال میں لانا بھی چاہیں تو خیال میں نہیں آئے گا۔ تو عصمت انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو توبہ کر کے جنت میں چلا جا۔ تب اس نے شکریہ ادا کیا اور پھر دوبارہ شروع کر دیا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، میرے ساتھ خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے۔
تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ لیکن تقوی ملے گا کہاں سے؟ اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا، پرچہ آؤٹ کر دیا، ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک صحبت میں آنا جانا رکھو گے تو تقوی خود بخود تمہارے اندر منتقل ہوتا رہے گا۔ آدمی باہر سے آتا ہے، دماغ کے اندر گناہوں کے خیالات پکتے رہتے ہیں، جیسے گیٹ سے اندر آتا ہے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ کہتا میں یہاں 10 دن ہو گئے مجھے، لیکن کوئی خیال ہی نہیں آیا، کوئی خیال ہی نہیں آیا۔ ڈپریشن کے مریض تھے ایک والد صاحب کے مجازین میں، وہ رہتے تھے امریکہ میں، انہوں نے اپنے ڈاکٹر سے علاج کرا رہے تھے، ایک دم کہا کہ میں اب جا رہا ہوں۔ کہا کہاں؟ پاکستان۔ اور بیوقوف تمہارا تو علاج چل رہا ہے، تم وہاں کیا کرو گے؟ کہا بڑے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ اچھا جاؤ بھائی۔ کہا وہاں جاتے ہی ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، گیٹ سے داخل ہوئے ساری ٹینشن ڈپریشن سب ختم ہو گیا۔ 40 دن رہے، ڈاکٹر نے فون کر کے پوچھا ابھی زندہ ہے خیریت سے؟ کہا بہت زندہ کیا ہوں، بہت ہی خوش خرم ہوں، میں مسکرا رہا ہوں، ہنس رہا ہوں، لوگوں کو ہنسا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ وہاں کوئی ٹینشن نہیں؟ کہا نہیں کوئی، سب یہاں اٹینشن رہتے ہیں، یہاں سارے کے سارے اٹینشن رہتے ہیں کہ فجر کا وقت ہو گیا، فجر پڑھ کے پھر اپنا کام کیا، پھر ظہر کے لیے پھر فکر پیدا ہو گئی، ظہر کی نماز کے لیے پھر تیاری کر رہے ہیں، پھر عصر کے لیے تیاری، پھر مغرب کے لیے، پھر عشاء کے لیے۔ تو کہا یہاں ٹینشن نہیں، اٹینشن رہتے ہیں سارے، ہر وقت مستعد رہتے ہیں عبادت کے لیے، عبادت کے لیے ہر وقت مستعد رہتے ہیں۔ تو غیر اللہ کی صحبت میں چاہے بیان ہو یا نہ ہو، بیان ہو یا نہ ہو، خالی بیٹھنا، چھٹی ہے گھر میں فارغ بیٹھے ہیں، وہاں کر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ آپ کا قلب خود محسوس کرے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمیں تو اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے بخاری، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور حاشیے بھی پڑھے ہوئے ہیں ہم نے، اور تمام شروحات بھی پڑھی ہوئی ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ خالق ہمارا اللہ ہے، ہمارے خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی، اس کی کان کھول کر سن لو، پہلے میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، پہلے میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اس کے بعد سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ نیک صحبت میں جب جاؤ گے تو نیک اعمال کی توفیقات ملنی شروع ہو جائے گی، نیک اعمال پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب نیک اعمال پہ چلنا شروع کرو گے تو پھر انشاءاللہ جنت میں داخلہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، جنت میں داخلہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہر کام میں اخلاص کو آگے رکھو، اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ میں کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں جو پہلی روایت نقل کی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیات مشتق ہے نبات سے، جیسا کہ اہل عرب اس جملے کو استعمال کرتے ہیں، اکلت الثمرۃ ولفظت النبات، میں نے کھجور کو کھا لیا، اس کو گٹلی کو پھینک دیا، یعنی جیسا بیج لگاؤ گے ویسے پھل آئے گا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ کی رضا ضرور ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اور صرف لوگوں کو دیکھا دیکھی، وہ پڑھ رہا ہے، وہ فلاں آگے جا رہا ہے، فلاں جگہ نوکری مل گئی ہے، بہت دنیاوی لحاظ سے آگے بڑھ رہا ہے، تو اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے اس کی۔ دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت میں خالی ہاتھ آیا تھا، ماں کے پیٹ سے جب باہر نکلتا ہے تو کیا لے کے مال لے کے آتا ہے؟ نہیں، خالی ہاتھ واپس جائے گا، خالی ہاتھ واپس جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھو کہ نیت میں اخلاص رہے، اور جتنا اخلاص ہوگا اتنی میزان عمل میں وزن پیدا ہوگا۔ ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان عمل میں وزن جب ہی پیدا ہوگا جب آپ کے اندر اخلاص زیادہ ہوگا۔
اخلاص زیادہ ہوگا. تو بخاری شریف میں نے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمہ اللہ سے پڑھا مکمل، اور انہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری سے، اور اس کے بعد حکیم الامت نے خط لکھا کہ جاؤ مظاہر العلوم سہارنپور، وہاں ایک بڑی شخصیت ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، جا کر دوبارہ بالاستیعاب پھر سماعت کرو. پھر جا کے وہاں سماعت کیا، تب جا کے پھر ان کی سند بھی بہت عالی ہو گئی کہ 16 واسطے اور 17ویں واسطے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سند پہنچ جاتی ہے. ترمذی شریف جو پڑھی ہم نے حضرت مولانا موسیٰ خان روحانی بازی سے، حضرت مولانا موسیٰ خان روحانی بازی مکمل. اس زمانے میں ابواب تقسیم نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک کتاب جس استاد کو ملتی تھی پوری کتاب، چاہے وہ 90 سال کا ہو 100 سال کا، پوری کتاب وہ خود ہی پڑھاتا تھا، پوری کتاب خود ہی پڑھاتا تھا. تو ایسی حضرت صوفی سرور صاحب اس زمانے میں ابو داؤد شریف پڑھاتے تھے، بعد میں پھر شیخ الحدیث بنے جامعہ شریفیہ کے، تو ان سے ابو داؤد شریف مکمل پڑھی ان سے. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت حساب فرمائے. کہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، اور اس فقیر میں حدیث میں بھی ایک ہی واسطہ ہے اور تصوف میں بھی ایک ہی واسطہ ہے، حدیث میں بھی ایک ہی واسطہ ہے. حضرت مولانا عبید اللہ اشرفی رحمہ اللہ، انہوں نے تحاوی پڑھی حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسے پڑھا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے، جو ختم نبوت کے بہت بڑے مبلغ تھے اور بہت ہی ماشاءاللہ اللہ نے ان سے کام لیا. انہوں نے پڑھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے آن ابھی اپنا ابا جان حضرت مولانا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے. یہ سند بھی بہت مختصر ہے. اور تصوف میں بھی حضرت مولانا شاہ ابراز الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، جو میرے شیخ ہیں، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے. تو وہ طلباء جو اجازت حدیث کے لیے آئے ہیں ان سب کو روایتاً و درایتاً اجازت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اور سب کو علم نافع بھی عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت سب کو صاحب نسبت بھی بنا دے، صاحب نسبت بھی بنا دے. ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی طالب علم صاحب نسبت ایک ہی نکلتا ہے ہزاروں میں. اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہزاروں لوگ اس کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں. وہ کسی کے پاس نہیں آتا، لوگ اس کے پیچھے پھرتے ہیں کہ بھئی وہاں سے مجاز ہے، وہاں سے وقت لگایا ہے، بزرگوں کے پاس اس نے وقت لگایا ہے، بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں اور ان کا خادم رہا ہے. پہلے خادم بنتا ہے، پھر اللہ اس کو بڑھاپے میں مخدوم بنا دیتے ہیں، پھر اس کو خادم کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ خدمت کرنے والے پیدا فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. جو طلباء دور حدیث کے ہیں ان کا نام لکھا جا چکا ہوگا، ابھی دستخط کر کے آپ حضرات کو وہ سند مل جائے گی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ تقوی والی حیات نصیب فرمائے، حیات اولیاء، حیات اتقیاء، حیات اصفیاء نصیب فرمائے، اور خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے. ہر فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہر فتنوں سے ارتداد کا زمانہ ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں کہ یہودی لوگ کتنا اوپر جا رہے ہیں، سائنس کے اندر فلاں، یہ سب دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی. کتنا بھی ترقی کر لے فنائیت کی طرف جا رہے ہیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فنا ہونے والا ہے، اور جو تم نے اللہ کے پاس جمع کر دیا وہی باقی رہنے والا ہے. باقی کوئی چیز اس دنیا میں باقی رہنے والی نہیں ہے. دنیا میں کتنے بڑے بڑے سلطنتیں، حکومتیں گزری ہیں کہ لوگ ان کے نام سے کانپتے تھے. صحابہ کرام کے زمانے میں روم کی بادشاہت بہت بڑی تھی، بہت
تو صحابہ بھی گھبراتے تھے. لیکن جنگ خندق کے موقع میں جب آیت نازل ہوئی اذا غلبت الروم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ روم بھی تمہارے زیر قدم آئے گا. تو صحابہ خوش ہو گئے، صحابہ خوش ہو گئے. تو اس لیے اللہ سے ڈرو اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ اپنا خوف، اپنی محبت ہم سب کے قلوب میں پیدا فرما دے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک بچہ ہے ایاز، اس کو کینسر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرما دے اپنے فیصلے کن فیکون سے. یہ بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے، یہ بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے. ایک ڈاکٹر ہے اس کا جس نے بہت زیادہ سینکڑوں کتابیں اس پر لکھی، تو وہ کہتا ہے کینسر سب سے زیادہ پھیلتا ہے جھینگا سے. جھینگا سمجھتے ہو نا؟ ہاں، جھینگا جو ہے وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے پشت پہ دانے نکلتے ہیں، اس سب کے اندر کینسر کے جراثیم ہوتے ہیں، اور لوگ فرائی کر کے بڑا موچھوں پہ تاؤ دے کے کھاتے ہیں، اور پھر اسی وقت سے وہ پرورش پانا شروع کر دیتے ہیں. کیکڑے کا سوپ پیتے ہیں یورپ والے، اس سے بھی کینسر بہت پھیلتا ہے. پھر وہ جو غذائیں ہم لوگ سڑی ہوئی کھاتے ہیں، 3 پیک 6 مہینے کی سبزی، 6 مہینے کے کھانے گرم کر کے دسترخوان پہ ڈالا. اللہ تعالیٰ نے جب پاکستان زرعی ملک ہے، اگرچہ زرعی ملک تو ہے نام کا، اس لیے کہ ہر چیز تو باہر سے آتی ہے، چائنا سے آتی ہے، ادھر ادھر ملکوں سے آتی ہے، لیکن تازی سبزی، تازہ پھل، تازی چیزیں استعمال کرو گے تو اس سے انشاءاللہ صحت بھی ٹھیک رہے گی. اور ہمیشہ کینسر وغیرہ سے پناہ مانگا کرو کہ اللہ ہم پر رحم فرما، اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما. کتنے اسٹیج بن گئے اس کے، 1 2 3 4، چوتھے اسٹیج پہ پھر اوپر کی تیاری کرتا ہے، پھر اوپر چلا جاتا ہے. ایک صاحب نے لکھا بیوی اور بچوں کے لیے دعا اور بیٹے کے رشتے کے لیے بھی دعا کریں. ان کا نام ہے حیات خان، بیٹا ہے شاہد خان. اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بیوی عطا فرما دے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. آمین. آج حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ، جو ناظم اعلیٰ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، آج ان کا انتقال ہو گیا ہے. ابھی شام 6 بجے جنازہ ہوا ملتان میں. اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ عطا فرمائے، مغفرت کاملہ عطا فرمائے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرمائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو صحت عطا فرمائے. جتنے بوڑھے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عمر طویل عطا فرمائے، مگر صحت اور عافیت کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحت عافیت عطا فرمائے اور کسی کا محتاج نہ بنائے. اللہ تعالیٰ دینی خدمات میں کسی کا محتاج نہ بنائے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرمائے. دیکھو کیا ہے، کسی نے لکھا ہے کہ اپنے شیوخ کا نام ایک دفعہ دوبارہ لے لیں، کیونکہ ہم بہت دور سے اجازت حدیث لینے کے لیے آئے ہیں. تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ ایسے تو سینکڑوں شیوخ ہیں جن سے استفادے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی، لیکن دور حدیث کے سال میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمہ اللہ، جو شیخ الحدیث معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خالازاد بھائی تھے اور دونوں علم کے پہاڑ تھے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب پوچھا کہ قیامت کے دن کس عمل پہ نجات کی امید ہے، فرمایا میں اللہ کے سامنے 2 خادم پیش کروں گا، 2 شاگرد، ایک علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو اور ایک علامہ ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کو. ایک دبلے پتلے سے بالکل گزر رہے تھے، تو علامہ انور شاہ کشمیری دیوبند کے مسند پہ بیان فرما رہے تھے مسجد میں. فرمایا جو نوجوان ہے بہت ہی کم عمر ہے، اللہ تعالیٰ ختم نبوت کا بہت بڑا کام لیں گے اسے،
اور وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خوب کام لیا، خوب کام لیا. تو حضرت مولانا ادریس صاحب کہاں سے گئی، مفتی جمیل احمد تھانوی جنہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے پڑھا بھی اور انہیں کے ساتھ پڑھایا بھی، یعنی ہم اثر بھی تھے. اور یہ سند صرف 16 واسطوں سے جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. پھر مولانا موسیٰ خان روحانی بازی اہل علم حضرات جانتے ہیں، عوام ان کے نام سے واقف نہیں ہے زیادہ. اتنا علم تھا کہ اللہ جل جلالہ صرف لفظ اللہ پر 500 صفحے کی کتاب لکھی. پھر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 500 صفحے کی کتاب لکھی. عربوں میں غلغلہ ہے، حیران ہوتے ہیں. جب وہاں میری حاضری ہوتی ہے حرمین میں اجازت حدیث کے لیے آتے، ان کا نام سن کے تو حیران ہوتے ہیں کہ کتنا بڑا علم تھا اس کا، کتنا بڑا علم تھا ان کا. تو صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم علومت حضرت تھانوی نور اللہ فقدہ، حضرت مولانا قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی 3 واسطوں سے وہ بھی استاد ہیں. حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت شاہ عبدالغنی پھولپوری سے پڑھا، انہوں نے عبد الماجد جوم پوری سے پڑھا، انہوں نے براہ راست مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ سے پڑھا. اس زمانے میں بڑے اکابر میں انہی کا شمار ہوتا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بھیجتے تھے کہ جا کے ان سے بیعت ہو جاؤ، جبکہ وہ خود حکیم علومت حضرت تھانوی سے بیعت تھے، انہی سے بیعت تھے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا خط جو لکھا حکیم علومت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو کہ میں بیعت ہونے کے لیے آنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیں. تو حضرت کا خط آیا کہ میں بیمار ہوں، علین ہوں، ذوق بہت زیادہ ہے، آپ حضرت شاہ عبدالغنی پھولپوری کی خدمت میں چلے جائیں کہ انشاءاللہ آپ کا حصہ وہاں سے مل جائے گا. تو پھر والد صاحب وہاں گئے تو 17 سال رہے. آج کہتے ہیں میں شیخ کی بڑی خدمت کرتا ہوں، ہاں مہینے میں 1 دفعہ جاتا ہوں، وہ دکھا کے آتا ہوں. وہاں 17 سال پھر وہیں رہے، پھر باہر نہیں نکلے. اور ساری رات دن خدمت شیخ کی کرنا، اور ایسی ویسی خدمت نہیں. 1.5 کلومیٹر دور ندی تھی، وہاں سے پانی بھر کے لاتے تھے تاکہ مائع جاری تھا، اس کے پاک ہونے میں کوئی شبہ نہیں. گرم کر کے رکھتے تھے، رات کو شاید وضو کی ضرورت پیش آ جائے یا غسل کی ضرورت پیش آ جائے. پھر جب بخاری پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے بیت العلوم، تو کھانا جو ہے 20 کلومیٹر لے کر والد صاحب سائیکل پہ جایا کرتے تھے. حضرت پوچھتے تھے کہاں سے آیا، کہا آپ کے گھر سے آیا. اب اندازہ لگائے 17 سال رات دن خدمت کرنا. آج صبح چہرہ دکھایا، پھر 15-20 دن کے بعد ایک بار چہرہ دکھا کے کہتے ہیں بڑی صحبت ہے، بہت خدمت کی ہے، میں نے بہت خدمت کی ہے. آپ بتاؤ کہ سب سے زیادہ احادیث کس سے روایت کی جاتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ. وجہ کیا ہے؟ وقت تو بہت کم ملا، صحبت کم ملی. جتنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، حضرت عمر فاروق کو ملی، اتنا وقت ان کو نہیں ملا. لیکن ایک خاص بات یہ تھی کہ وکان یدور مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث دار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت چپکے رہتے تھے. ہر وقت جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہونٹ میں جنبش، ذرا سا حرکت ہوئی فوراً کہ کیا فرما رہے ہیں، پھر اس کی تصحیح بھی کرتے تھے. یا رسول اللہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے نا میں آگے پھر خوشخبری سنا دوں، فرماتے ہیں. تو بعض چیزیں ایسی تھی کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قابو میں رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے بھی لے کر، جب وہ حرہ وہ پہاڑ جو جلے ہوئے تھے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ان کو کہا باہر بیٹھو میں آ رہا ہوں. اور واپس آتے ہوئے آپ نے فرمایا وہیں زنا وہیں سرقہ وہیں زنا وہیں سرقہ. تو حیران ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اور ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل ہے جوتی. میں کہ فرمایا ایمان اگر ہے دل میں تو سزا بھگت کے جنت میں تو جانا ہی ہے اس کو.
فرمایا خبردار، چپل بھی چھین لی اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالے مبارک پہنا دیا. کہا یا رسول اللہ امت پہلے ہی غفلت میں جا رہی ہے، اگر یہ سن لے گی تو بالکل ہی غافل ہو جائے گی، بالکل ہی غافل ہو جائے گی. تو دیکھیے ان کے اندر ایک شفقت کا غلبہ رہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ چیزیں پہنچ جائیں. اس کے لیے کبھی آئیں گے تو انشاءاللہ تمام شیوخ کا نام انشاءاللہ، بلکہ کتاب بھی چھپی ہوئی ہے اس کے، وہ بھی سب مل جائے گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. یا رب کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یا رب کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یا رب کریم رحمتوں کا نزول فرما، رحمتوں کی بارش فرما. جو طلبہ کرام حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں، یا رب کریم آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها. اللہ تر و تازہ خوش و خرم رکھے اس بندے کو جو میری احادیث کو سنائے اس پر عمل کرے. یا رب کریم ہم سب کو اس کا مصداق بنا دے. یا رب کریم ہم سب کو اس کا مصداق بنا دے. یا رب کریم ہم سب کو اس کا مصداق بنا دے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.